نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفتوں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان قریب ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ہمارے آزمانے کے طریقے، ہماری آزمائش کے طریقے اور وسیلے مختلف ہوں گے۔ کبھی خوف کے ذریعے سے، یعنی کہ تمہیں خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی قحط سالی دے کر کے آزمائیں گے، تمہیں بھکمری میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے کسی عزیز کی جان لے کر یا تمہارے اپنے نفس میں تکلیف دے کر تمہیں آزمائیں گے، اور اسی طریقے سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بسا اوقات یہ آزمائش اقتصادی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ آزمائش کھیتوں اور فصلوں کو بھی لے کر کے ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام مصیبتوں میں اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اور ان آزمائشوں پر اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہتا ہے،
اور یہ کہتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر انعام بتلایا، اس کا اکرام کیا اس اعتبار سے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں پر خصوصی رحمت ہوگی، خصوصی برکت ہوگی، خصوصی عنایت ہوگی، اور بلا شبہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معزز سامعین، آزمائش یہ ہماری انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں ضرور آزمائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ ہمیں سچے اور جھوٹے اور اچھے اور برے کی تمیز کا اندازہ ہو سکے، جبکہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ آزمائش یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ رہا ہے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ رب العزت کے طریقہ رہا ہے، سنت رہی ہے، یہ ہم سے قبل والوں کے لیے بھی اور ہم سے بعد والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کے سنت کے اس کے طریقے میں کوئی تبدیلی ہم نہیں پائیں گے۔ معزز سامعین، یہ آزمائش مختلف طریقے کی ہو سکتی ہے، مختلف نوعیتوں کی ہو سکتی ہے، کہ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ یہاں پر ایک خصوصی آزمائش کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں کروں گا، اور میرے خطبے کا موضوع بھی وہی ہے کہ بیماری جو ہمیں جسمانی اعتبار سے لاحق ہوتی ہے یا ذہنی اعتبار سے لاحق ہوتی ہے، جو ہمیں تکلیف لاحق ہوتی ہے بیماری کی شکل میں، کیا یہ بیماری رحمت ہے یا یہ بیماری زحمت ہے؟ معزز سامعین، بیماری یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ جب دن اور رات ہے تو اسی طریقے سے تندرستی اور بیماری ہے۔ آدمی صحت و توانا رہے گا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انسان کے اعضاء کمزور پڑیں گے، قدم بوجھل ہوں گے، اور وہ کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بیماری وقتی ہو، ممکن ہے کہ وہ بیماری طویل ہو، ممکن ہے کہ وہ بیماری اس کی پوری زندگی بھر لاحق رہے، یہاں تک کہ اسے موت لاحق ہو جائے۔ بیماری کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ بیماری جس طریقے سے تندرستی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانیے کہ بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ بیماری ایک مصیبت ہے، بیماری ایک آفت ہے، بیماری ایک پریشانی کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس بیماری کو برا بھلا بولتے ہیں، خواہ وہ بخار کی شکل میں ہو، سردی کھانسی کی شکل میں ہو، یا اس سے بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہو، ہم اس بیماری کو کوستے رہتے ہیں، بیماری کو برا بھلا بولتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنی تقدیر کو کوستے ہیں، کبھی کبھی جانے انجانے طور پر ہم اللہ رب العزت کو کوسنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ تھا، اللہ رب العزت کی کیا مشیت، میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، پتہ نہیں کب سے یہ بیماری میرے پیچھے پڑی ہے، پتہ نہیں کب سے میں اس مرض میں مبتلا ہوں، یہ بیماری میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بہرحال ہم ہمیشہ بیماری کے تعلق سے منفی رویہ رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ بیماری کے تعلق سے ایک منفی سوچ رکھتے ہیں۔ بیماری آنا، تکلیف کا آنا، یہ مصیبت ہے، آفت ہے، کب یہ مصیبت ہم سے دور ہو؟ بلا شبہ کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو اس کو فوری علاج کے لیے جانا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تداووا عباد اللہ، اگر تم بیمار ہو، تمہارا جسم بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کے بندو اپنا علاج کراؤ۔ فإن اللہ لم يضع داء الا انزل او الا وضع له دواء، امام مسلم کی روایت۔
اللہ رب العزت نے جب بیماری اتاری ہے تو اس بیماری کا علاج بھی ضرور اتارا ہے۔ ہم اس بیماری کے علاج تک پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب بیماری موجود ہے تو اس بیماری کا علاج بھی موجود ہے اور ہمیں علاج کرانا چاہیے۔ لیکن اس سے قبل چند چیزیں ہیں اس بیماری کے علاج سے پہلے، کہ جب بیماری آئے تو کیا بیماری کو کوسنا شروع کر دے؟ بیماری آئے تو اس کو برا بھلا بولنا شروع کر دے، یا بیماری کو رحمت سمجھ کر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے؟ یہ دونوں چیزیں، یہ دو مختلف نظریہ۔ اسلام نے ہمیں اعتدال کا راستہ سکھایا، ہمیں متوازن راستہ بتلایا۔ دیکھو یہ بیماری آتی ہے، یہ حقیقت میں یہ بیماری تمہارے لیے رحمت بن کر کے آتی ہے، یہ بیماری تمہارے لیے نعمت بن کر کے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ یہ تمہاری بیماری کی شکل میں جو آزمائش آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری نے روایت کیا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کا ارادہ کیا ہے اسے مختلف طریقے مصیبتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیماری کی شکل میں جو مصیبت ہم پر آ رہی ہے یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ میں جو ہمیں مل رہی ہے بیماری، یہ اللہ کے رب العزت کی طرف سے خصوصی عنایت ہے۔ اور چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بیماری کس اعتبار سے ہمارے لیے رحمت بن کر کے آتی ہے، زحمت نہیں بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف زیادہ بھاگتا ہے، گویا کہ بیماری ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ تندرستی جب آتی ہے ہم صحت و توانا ہوتے ہیں، عجیب طرح کی غفلت کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نہ ہمیں دین یاد آتا ہے، نہ ہمیں نماز یاد آتی ہے، نہ ہم کبھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے ہمیں اللہ بھی یاد آنے لگتا ہے، ہمیں دین بھی یاد آتا ہے، ہمیں مسجد بھی یاد آتی ہے، ہمیں نمازیں بھی یاد آتی ہے، اور ہمیں دیگر اچھے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ بیماری سب سے بڑی رحمت اس طریقے سے بن کر کے ہمارے لیے آتی ہے کہ بیماری ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارے دل میں انسیت اور الفت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے تھے، اپنے قوم کو وحدانیت کے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک خصوصی طور پر ایک چیز کا تذکرہ کیا، جہاں بہت ساری چیزیں گنائیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے کھانا دیتا ہے، وہی مجھے پانی دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے تعلق سے، اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، اللہ کی عظمت کے تعلق سے، اللہ کی قدرت کے تعلق سے اس کے دل میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری جو مجھ پر آئی ہے، اللہ رب العزت اس بیماری کو دور کرنے والی ذات صرف اسی کی ہے۔ جب میں بیمار ہوں تو مجھے صرف وہی شفا دے گا۔ اس کے اندر جو اعتماد پیدا ہوتا ہے، جو یقین پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، بیماری اللہ کی ذات دور کرنے والی ہے، اس کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے دل میں اعتماد اور یقین کے جذبات کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے۔ یہ بیماری اس اعتبار سے ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جب ہم صحت و تندرست ہوتے ہیں، عافیت میں ہوتے ہیں، اللہ کی قسم آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ جب ہم صحت و توانا ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن جیسے بیمار ہوتے ہیں ہم لوگ تو فوراً ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، نمازیں اور دیگر عبادتیں ہمارا دل لگنے لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیماری ہمارے لیے اس اعتبار سے رحمت ہے
کہ بیماری ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ بیماری کس اعتبار سے ہمارے لیے رحمت ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تب تندرستی کی نعمت اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ جب تندرست رہتا ہے تو پھر اس نعمت کو نہیں سمجھ پاتا، اور یہ ایک انسان کی فطری چیز ہے۔ جب کوئی نعمت اس سے چھنتی ہے، جب کوئی نعمت اس سے سلب کر لی جاتی ہے، تب اس نعمت کے جانے کے بعد اس نعمت کی اہمیت کا، اس کے قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب بیمار ہوتے ہیں، بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، قدم بوجھل ہو جاتے ہیں اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا، تب ہمیں تندرستی کی نعمت یاد آتی ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جب ہم صحت و توانا ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہمارے اطراف میں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ ارے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو نہ اسے کسی سے بات کرنا اچھا لگتا، خواہ اپنا ہو یا غیر ہو، اس کا بات کرنا بھی اس کا دل گوارا نہیں کرتا، کھانے پینے میں اس کا دل نہیں لگتا، نہیں اس کا مزہ نہیں آ رہا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے۔ بیماری ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور جب یہی آدمی تندرست ہوتا ہے تو ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے تعلق سے بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، بہت زیادہ اس کو لے کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ الصحت والفراغ، ایک تو تندرستی، صحت و عافیت، اور دوسری خالی وقت ملنا۔ جب بہت سارے کام اکٹھا ہو جاتے ہیں تب یہ احساس ہوتا ہے، ارے فلاں وقت خالی بیٹھا تھا، اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ تو ویسے ہی جب آدمی بیمار پڑتا ہے تب اس کو تندرستی کی نعمت یاد آتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے بیماری کا، کہ بیماری ہمیں تندرستی کے تعلق سے اس کی نعمت کا احساس ہمیں دلاتی ہے، اور ہمیں یہ شعور عطا کرتی ہے کہ تندرستی کی نعمت کو سمجھو، اور جب اللہ رب العزت نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، صحت و توانائی دی ہے، تو اس وقت محنت کرو قبل اس کے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، لاغر ہو جاؤ اور کمزور پڑ جاؤ۔ اسی طریقے سے بیماری سب سے بڑھ کر اس اعتبار سے رحمت بن کر کے آتی ہے کہ یہ بیماری ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اسی بیماری کو ہم کوستے ہیں نا، اسی بیماری کو ہم برا بلا بولتے ہیں، یہ بیماری ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر کے آتی ہے۔ کون انسان ایسا ہے جس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی؟ کون سا انسان ایسا ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی؟ کون سا انسان ایسا ہے جس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا ہوتا؟ لیکن یہ جب بیمار ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ ارے بیماری تو بہت دور کی چیز ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے گرنے والا یہ آنسو اور آپ کے پاؤں میں چبھنے والی یہ تکلیف، اس کی درد، اس کی شدت کو جو آپ محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا اذى ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه، کہ مسلمان کو، مومن کو جب کوئی ٹینشن لاحق ہوتی ہے، اب یہ اندازہ لگائیے آپ، میں تو کانٹے کی بات کر رہا تھا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں صحیح معنوں میں صحیح چیز کو لے کر کے، جائز چیز کو لے کر کے تمہیں ٹینشن بھی ہو رہی ہے نا، اور تم تھک بھی رہے ہو، تو تمہاری تھکاوٹ بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارا ٹینشن بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تمہیں کوئی بھی غم لاحق ہو، کوئی رنجیدگی لاحق ہو، یہاں تک کہ کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھے، تو یہ تمہارے پاؤں میں یہ کانٹا چبھنا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بیماری، اب بتائیے کہ رحمت ہے کہ زحمت ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر کے آ رہی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام المسیب نامی صحابیہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔
وہ بیمار تھی، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں داخل ہوتے، بیماری سے وہ کراہ رہی تھی، بخار میں مبتلا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ام سائب یا ام المسیب کیا بات ہے، کیوں کراہ رہی ہو، کیوں آواز نکال رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بخار میں مبتلا، بڑی شدت کا بخار ہے مجھے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ رب العزت اس بخار میں برکت نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکتے ہیں، یا ام سائب لا تسب الحمى، ام سائب بخار کو برا بلا مت بولو، گالی مت دو، اسے مت کوسو بخار کو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، اس لیے کہ یہ بخار ابن آدم کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، لوہے میں جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو ختم کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ بیماری، یہ بخار تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی، تمہارے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ اب اندازہ لگائیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ بخار کو برا بلا مت بولو، اور ہم کس طریقے سے کوستے ہیں بخار کو۔ تو بہرحال یہ تیسرا بڑا فائدہ کہ یہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور چوتھی چیز نہ یہ کہ صرف گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بلکہ یہ جنت میں آپ کے مقام کو اونچا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے بسا اوقات ہو سکتا ہے شاید گناہ نہ ہو، ارے گناہ نہ ہو تو بھی بیماری رحمت ہے آپ کے لیے۔ کس اعتبار سے؟ کہ بیماری اگر آپ کا مقام جنت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ سب کا مقام جنت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو جنت میں اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے کے لیے جو مقام لکھ دیا ہے جنت میں، جو منصب اسے عطا کر دیا، اپنے عمل کے ذریعے سے وہ اس منصب تک جب نہیں پہنچ پاتا ہے، ایک مقام اسے لکھ دیا گیا کہ جنت میں اسے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ مقام اسے ملے گا، لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس مقام تک اس کو نہیں پہنچاتا، تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے جسمانی اعتبار سے کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، یا مالی اعتبار سے کسی خسارے میں مبتلا کرتا ہے، یا اس کے لڑکے کو لے کر کے، اس کی اولاد کو لے کر کے آزمائش آتی ہے، اور پھر بندہ اس کے بعد اس پر صبر کرتا ہے، وہ بیماری، وہ آزمائش، وہ مالی خسارہ اسے اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جو مقام اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری کس اعتبار سے ہمارے لیے رحمت، نہ یہ کہ صرف گناہوں کا کفارہ، بلکہ ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے ہماری یہ بیماری۔ پھر کیوں کوسنا، کیوں برا بلا بولنا بیماری کو؟ یہ بیماری کے اتنے سارے فوائد ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں، اور ان سب چیزوں کو قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو اپنے سامنے آپ رکھتے چلے جائیں کہ کس طریقے سے بیماری ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن کر کے آتی ہے۔ ارے مومنوں کا معاملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ واللہ تعجب خیز ہے ان کا معاملہ، ان الامر کلہ خیر، اس کا تو ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے نعمت ملتی ہے، یاد رکھیے صحت و تندرستی ہے، شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو بھی اس کے لیے خیر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، بیمار پڑ گیا، تکلیف مبتلا ہو گیا، صبر کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہم مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں ہمارے لیے خیر رکھا ہے، شکر میں بھی خیر ہے، صبر میں بھی خیر ہے۔ اور اس سے بڑا ایک انعام اور بول کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ایک آدمی اگر صحت میں رہتا ہے، تندرست توانا رہتا ہے، اور کوئی اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، بیمار ہو جانے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ آپ بیمار ہیں، آپ وہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو بھی اللہ رب العزت آپ کے کھاتے میں اس عمل کا ثواب لکھ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔
یہ کتنا بڑا یعنی اکرام. دو تابعی یزید بن ابی حبشہ اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں تابعی ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے. ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ یزید بن ابی حبشہ سفر میں ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک دن روزہ رکھا، 2 دن روزہ رکھا، تیسرے دن بھی روزہ رکھ رہے، تو ابو بردہ اپنے ساتھی یزید کو ٹوکتے اور کہتے ہیں کہ سنو، میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے ایک مرتبہ نہیں 12 میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. جب بندہ سفر کرتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنا کوئی عمل وہ ترک کر دیتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ثواب ویسے ہی لکھتا ہے جیسے کہ وہ مقیم تھا یا حالت صحت میں کیا کرتا تھا، ویسے ہی اس کا ثواب اللہ رب العزت لکھتا ہے. اگر آپ صحت و تندرستی کی حالت میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، آپ باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور دیگر عبادتوں کو آپ انجام دیتے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے نہ آپ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ پا رہے ہیں، نہ آپ قرآن کی تلاوت کر پا رہے ہیں، نہ آپ صدقہ خیرات کر پا رہے ہیں، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس کے باوجود آپ کے لیے ویسے ہی ثواب لکھتا ہے جیسے کہ آپ تندرستی میں کیا کرتے تھے. یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ بیماری رحمت ہے کہ زحمت ہے. جس کو ہم کوستے ہیں، جس کو ہم برا بلا بولتے ہیں، یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے. معزز سامعین، ایک آخری بات بول کے اپنی گفتگو میں ختم کروں. یہ بیماری رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، یہ تو مسلم ہو گیا. اب سوال یہ ہے، کیا اس رحمت کو باقی رکھا جائے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو، یا ہمیں علاج کرانا ہے، دنیاوی اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، تداو عباد اللہ فإن اللہ لا يدع داء الا وضع له دواء. اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج نکالا ہے. تو جب آدمی بیمار ہو اپنے علاج کے لیے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن، ایک صحت تندرست مومن اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور زیادہ عبادت کو انجام دے سکتا ہے، زیادہ عبادت کر سکتا ہے. تو علاج کرانا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، امام مسلم کی روایت ہے کہ جب آدمی علاج کراتا ہے اور علاج سے فائدہ ہو جاتا ہے، ان لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج ہے. فإن أصيب الدواء الداء برئ بإذن اللہ. اگر یہ بیماری کا علاج کراتا ہے اور یہ علاج اس بیماری تک پہنچ جاتی ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر علاج کرا رہا ہے، بیماری تک کوئی حاجز آ گیا، کوئی مانع آ گیا، اللہ رب العزت کی مشیت اور حکمت علاج کرا رہا ہے اور یہ علاج اس کی بیماری کو زائل نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت لاحق ہو جاتی ہے، تو یہ بیماری اس کی وجہ سے اللہ رب العزت سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا. تو معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری رحمت ہے، علاج بھی کرانا ہے، لیکن اس بیماری کو کوسنا نہیں ہے. ہاں، جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، اسے اختیار کرنے ہیں. دعائیں بھی کرنی ہیں، وسائل بھی اختیار کرنے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما. اور ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو کتابوں میں آپ کو ملیں گی. ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی اور دواؤں کے ذریعے سے بھی اپنا علاج بھی کرانا چاہیے. تو بہرحال آخر میں اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بیماری کو، ہمارے گناہوں کو کفارہ بنائیں. اللہ رب العزت ہماری بیماری کو ہمارے درجات کے بلندی کا ذریعہ بنائیں. اللہ رب العزت ہمارے بیماری کو اپنی قربت کا اور اپنی محبت کا ذریعہ بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.